بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وامتحان المبطلين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، ائمہ مساجد اور ذمہ داران امت مسلمہ، آج کا یہ اجلاس جو منتخب حضرات کی جماعت پر مشتمل ہے، اپنی حاضرین کی تعداد اور شوق اور ولولے کے اعتبار سے یہ بہت سے عام اجتماعات کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. یہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے، اس سلسلے میں عمومی گفتگو اور عام مسلمانوں سے جو کچھ عرض کرنا ہوگا، اس کے لیے تو شام کا اجلاس رکھا گیا ہے. اس وقت علماء کرام، ائمہ مساجد اور ملت کے ذمہ دار لوگوں کو جمع کیا گیا ہے. ان کے سامنے قادیانیت، شکیلیت، گوہر شاہیت، فیاضیت وغیرہ کا تعارف نہیں کرانا ہے، مسئلہ ختم نبوت کو نہیں سمجھانا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات عوام نہیں ہیں کہ آپ کو یہ بتانا پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے اور قادیانیت کیا چیز ہے. آپ اس سے واقف ہیں. ہمیں اور آپ کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اس وقت جو گمراہی کا، ارتداد کا اور اسلام سے دوری کا، بلکہ اسلام کو خیر بات کہہ دینے کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. فتنہ جتنی طاقت سے پھیل رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری طرف سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. ایک دربان اور ایک پہرا دینے والا رات کے وقت گلی کے اندر آواز لگاتا ہے، جاگتے رہنا، سو مت جانا، اور ایک جگانے والے کی آواز پر پوری بستی کے لوگ آرام سے سوتے ہیں، اور کسی چور اور ڈاکو کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کسی مکان کا دروازہ کھٹکھٹائے، توڑے یا عقب سے اس کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو جائے. امت مسلمہ میں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد، نیابت رسول کی ذمہ داری اٹھانے والی اتنی بڑی جماعت، مسئولیت کا بار اٹھانے والی اتنے بڑے گروہ کی موجودگی میں امت کے نوجوان اسلام کے دامن کو چھوڑ کر کفر اور ارتداد کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں اور ایمان کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور باطل جماعتیں، باطل فرقے، باطل مذاہب کے نمائندے وہ ہمارے گھروں میں گھس کر اور ہمارے مساجد کے اندر نماز پڑھنے والے نمازی نوجوانوں کے اندر آ کر
تعلیم گاہوں میں جا کر ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کے ایمان کو سلب کر رہے ہیں، ان کو ایمان سے برگشتہ کر رہے ہیں، اور الگ اعلان اسلام کو خیر بات کہہ کر کفر کا اعلان کرنے پر ان کے لیے یعنی ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم اپنی معاش کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، اپنے ذاتی مسائل کے لیے جتنے فکر مند ہیں، اگر اتنے بھی فکر مند ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور ملت کے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ علماء امت کی اتنی بڑی تعداد کی بیداری کے بعد، ان کی فکر مندی کے بعد، کسی قدغن لگانے والے کو اور کسی گمراہ کرنے والے کو اس کی ہمت پڑے کہ وہ آ کر ہمارے درمیان گھسے اور اپنے کارنامے انجام دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہم سات سمندر کے پار عجم کے اس دور دراز کے علاقے میں بسنے والے، اگر ہمارے اسلاف اپنی اپنی آرام گاہوں کے اندر بیٹھے ہوتے، اپنی تجارت پر، اپنی کاشتکاری میں مشغول ہوتے، صرف اپنے آل اولاد کی پرورش اور ان کی ضروریات کی تکمیل میں مشغول ہوتے، تو یہ سات سمندر پار ایمان کی ہوا یہاں تک نہ پہنچتی، اور آج ہم اس شکل و صورت و اس خدا خطا کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے نہ ہوتے۔ ان کی قربانیوں کے سلے میں، ان کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں یہ ایمان والے کی ہوائیں چلیں اور اسلام کی فضا عام ہوئی اور چار دانگ عالم کے اندر اسلام پھیلا۔ یہ ہمیں چونکہ یہ ایمان اور یہ دولت آباء و اجداد سے وراثت کے طور پر ملی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، نہ جان کی قربانی دی ہے، نہ مال کی قربانی دی ہے، نہ عزت و جاہ کی قربانی دی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی قیادت کی جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگراں ہے، راعی ہے۔ راعی کہتے ہیں مویشی کے چرانے والے چرواہے کو۔ چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پورے ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے۔ کوئی گلے کا جانور، کوئی مویشی گلے سے کٹ کر کسی دوسری طرف مڑ نہ جائے، اسی طرح کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے، کوئی درندہ کسی مویشی کو اچک نہ لے جائے، اور اس کے چارے کا، اس کے پانی کا انتظام کرے۔ یہاں عالم کو اور تمام لوگوں کو راعی قرار دیا گیا ہے، پھر خاص طور سے فرمایا فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ۔ امام چاہے وہ امام المسلمین ہو، چاہے وہ امام قریہ ہو، چاہے وہ امام بستی ہو، ہر ایک امام، چاہے امامت عامہ ہو، چاہے امامت صغریٰ ہو، چاہے امامت کبریٰ ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر۔ اور وہ ذمہ داری کیسی ہوتی ہے؟ جس طرح چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ریوڑ کو دیکھے، اس کو بھٹکنے نہ دے، غلط راستے پر مڑنے نہ دے، اور حملہ آور درندوں سے اس کی حفاظت کرے۔ امام اپنے علاقے کا، اپنے حلقے کا، اپنی مسجد کا، اپنے شہر کا اس اعتبار سے ذمہ دار ہے، وہ دینی قائد ہے۔ وہ ان کے کھانے پینے کا، ان کے روزی کا اور ان کے معاش کا ذمہ دار نہیں ہے، ان کے ایمان کا نگراں ہے۔ اس لیے ہر امام کی یہ ذمہ داری ہے۔ امام کا مطلب صرف مسجد میں امامت کرنے والا نہیں، بلکہ پیشوا۔ عالم بھی پیشوا ہے، حافظ و قاری بھی پیشوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہیں، اس کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، جس کا جتنا حلقہ اثر ہے ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے دینی ضرورتوں کی تکمیل، ان کی دینی رہنمائی میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو بتلانا بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط چیزیں، جو غلط نظریات، غلط عقائد ان کے درمیان آ جائے، ان سے ان کو بچانا بھی ضروری ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ اسلام کے خلاف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور مسلمہ کذاب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد میرے لیے خلافت کا اعلان کر دیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جو اس فتنے کا جو بنیادی حصہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حملہ اور چور دروازے سے اپنے لیے کہیں مہذبیت کا دعویٰ، کہیں مسیحیت کا دعویٰ اور کہیں نبوت کا دعویٰ، اس فتنے کا نقطۂ آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہو گیا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بردبار، حلیم الطبع، باوقار شخص، جس کی زبان سے کبھی کوئی جملہ سخت نکلنا شاید ہی تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہو، اگر ہوا ہے کوئی سخت جملہ تو ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، ورنہ بڑے سے بڑے مسئلے کے اندر بھی ان کے وقارت اور ان کے بردباری کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا ہے، اسی طریقے سے ایک جماعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے فرمایا اجنقص الدین وانا حی، میری زندگی میں دین کے اندر قطر بیوت کی جائے گی، میں زندہ رہوں گا اور دین کے اندر کمی کر دی جائے گی؟ وہ زکوٰۃ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے، اس میں سے اگر کوئی تقسیم کا عمل کرتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ دین کے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش ہے، میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گیا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، چنانچہ ہر ایسے موقع پر اس جملے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ہم انہی کی روحانی اولاد ہیں، ہم انہی کے نام لیوائیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ ایک قصہ یاد آ گیا، مولانا اسماعیل سنبھلی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت وہ مراد آباد مدرسہ شاہی کے استاد تھے، اس کے بعد گجرات کے بعد مدارس کے اندر انہوں نے تدریسی خدمت انجام دی، اور آخر میں ہمارے مدرسہ جامعہ اسلامیہ بنارس میں 1-2 سال انہوں نے تدریس کی خدمت انجام دی۔ پرانے وقت کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے قصہ سنایا، حیدرآباد کا قصہ ہے، حیدرآباد میں بیٹھ کر میں آپ کو حیدرآباد کے قریب بیٹھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ سنانے لگے کہ حیدرآباد میں نواب صاحب کی طرف سے سیرت پاک کا ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا گیا اور بہت بڑا پنڈال بنایا گیا، اس میں جگہ جگہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دروازے باب بنائے گئے۔ جو اسٹیج سے سب سے قریب جو باب تھا وہ تھا باب صدیق، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب تھا، اور اسٹیج پر خود نواب صاحب نظام الملک تشریف فرماتے، نواب عثمان علی نام کا غالباً، وہ خود اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریر کرنے کا نمبر آیا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب وہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنی گفتگو کے درمیان انہوں نے کہا، یہ دیکھ رہے ہو یہ کون سا دروازہ ہے، کس کے نام سے منسوب ہے؟ یہ باب صدیق ہے۔ جانتے ہو صدیق کون ہے؟ کہ قسم خدا کی میں کہتا ہوں، اگر صدیق اکبر کی جوتی کے ایک ٹکڑے کو، جوتی کے چمڑے کے ایک ٹکڑے کو ان نواب صاحب کے تاج کے اندر ٹانگ دیا جائے، ان کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ اگر ان کے جوتی کے چمڑے کا ایک ٹکڑا ان کے تاج کے اندر ٹانگ دیا جائے تو ان کا تاج بن جائے گا،
اور وہ ان کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ اس کو سن کر نواز صاحب دھوم اٹھے کہ واقعی صحیح فرمانا، صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ان کی جوتی کا ایک ٹکڑا میرے تاج میں لگ جائے تو میں بادشاہ کہلانے کا حقدار ہوں گا اور یہ میرا تاج ہوگا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قربانیوں کی بنا پر، اپنے ان جذبات کی بنا پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق رکھنے کی بنا پر، دین کے سلسلے میں قربانیاں دینے کی بنا پر ان کا یہ مقام بنا تھا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کا وہ جملہ آج ہر مسلمان کے اور خاص طور سے علماء کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ ایُنقص الدین وأنا حی، کیا دین کے اندر قتل غیبت کی جائے گی؟ دین کو گھٹایا جائے گا؟ میں زندہ رہوں گا، میری زندگی کس کام کی ہے؟ دین کے اندر کبھی قتل غیبت یہ نہیں ہے کہ ہماری بچی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، ہمارے بچے اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شکیلیت کے شکار ہو رہے ہیں، گوہر شاہیت کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، فیاض کے پنجے میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور نئے فتنے وجود کے اندر آ رہے ہیں۔ غامدیت کا فتنہ ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، فیاضیت ہے، یہ سارے کے سارے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم جس علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنوبی ہند کے حصے میں یہ فتنے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء کرام، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی حدیث کے بعد ایک اور حدیث پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، اس علم کو یعنی علم دین کو جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہر بات پہلے والوں سے بات کے عادل لوگ، عدول عادل کی جمع ہے، عادل لوگ، عدل پسند، انصاف پسند، معتدل مزاج لوگ اس کو اختیار کریں گے، اس کو حاصل کریں گے اور اس کے حامل بنیں گے۔ اور حامل بننے کے بعد کام ان کا کیا ہوگا؟ ینفون عنہ تحریف الجاہلین وتأویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس علم کو پہلے علماء سے بعد والے علماء حاصل کریں گے، پھر دین کے اندر جاہلوں کی طرف سے جو تعویلات ہوں گی ان کو دفع کریں گے۔ اسی طرح جو غلو کرنے والوں کی طرف سے اس کے اندر تحریف ہوگی اس کو دفع کریں گے۔ اسی طرح باطل پرستوں کی طرف سے جو چیزیں گڑھ کر بیان کی جائیں گی ان کو وہ ہٹائیں گے، اس کی صفائی کریں گے۔ تین جماعتیں ہیں، جاہلین، غالین، مبطلین، یعنی گمراہی کا جو سبب ہوتا ہے اس کے اسباب میں کہیں تو جہالت ہوتی ہے، جہالت کی بنا پر آدمی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ نظریہ قائم کرتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ غلط قسم کی تعویلات کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے معانی کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے، اس کے غلط معنی اور مطلب بیان کرتا ہے، غلط تفسیر کرتا ہے۔ کچھ غلو پسند ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے مقام و مرتبے کو اس کی حیثیت سے گھٹا یا بڑھا کر اس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے واسطے وہ تحریف کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور نصوص کے الفاظ میں یا اس کے معنی کے تک تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انتحال المبطلین، کچھ وہ لوگ ہیں جو باطل پرست ہیں، بالکل بے اصل باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، گڑھ کر دین کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ یہ تین ہی اسباب ہوتے ہیں گمراہی کے، یا جہالت، یا غلو، یا باطل پرستی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں جماعت کی طرف سے آنے والے جو گمراہی کے راستے ہیں، یعنی تعویل، غلط تعویل، تحریف اور انتحال، یعنی غلط چیزوں کو گڑھنا، جھوٹی حدیثیں گڑھ کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ انتحال ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے معنی کو پھیر کر غلط معنی بیان کر دینا، یہ تحریف ہے، اور کسی آیت کی غلط تفسیر کرنا جس کو تعویل باطل کہتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیں گے عام طور سے جو باطل جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں، قادیانیت ہو، شکیلیت ہو، ان کا نقطۂ آغاز کیا ہوتا ہے؟ مہدویت۔ سب سے پہلے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد مسیح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے، غلام احمد قادیانی نے 3 زینہ اختیار کیا۔ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی علامات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھائی گئی، ان لوگوں کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، کسی اور کو ان کی جگہ سولی چڑھا کر سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حدیث پاک کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے یہ کارنامے ہوں گے، اور تمام تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آج جو باطل جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، چاہے شکیل ہو، چاہے غامدی ہو، یہ سب کے سب انہی آیات اور احادیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم صحیح کے ذریعے سے صحیح باتیں عوام تک پہنچائیں۔ آج مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد کی تعلیم دینے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ابھی ایک کتاب سامنے آئی تھی، کیا تھی؟ عقائد سے متعلق رسالہ آسان دینیات۔ اسی طریقے سے حضرت ہمارے یہ آسان دینیات مولانا ڈاکٹر قاضی عبدالماجد صاحب کی کتاب ہے، جس میں عقائد وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے، سنتیں وغیرہ بھی بیان کی ہیں۔ مولانا شاہ عالم صاحب ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے شعبے کے نائب ناظم ہیں، انہوں نے بھی عقائد کے اوپر کچھ رسالے لکھے ہیں جو حیدرآباد کے مرکز میں دفتر کے اندر بھی موجود ہیں اور بہت سے مدارس میں ان کو داخل کر لیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جہاں مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے، جو تعلیم الاسلام وغیرہ میں موجود ہے، علم الفقہ میں موجود ہے، بہشتی زیور میں موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عقائد کی تعلیم دلائی جائے، بچوں کو واقف کرایا جائے۔ ابھی مولانا محمد سبیل صاحب مجھے متوجہ کر رہے تھے کہ ائمہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا جائے کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر نمازیوں کے درمیان صحیح عقائد کی تبلیغ کریں، ان کو بتائیں۔ زبانی بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، جیسے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اور دوسری کتابیں اکابر کی تصانیف پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ درس قرآن کا سلسلہ بہت سے مساجد کے اندر ہے، درس حدیث کا سلسلہ بہت سے مساجد کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ کچھ وقت فارغ کر کے جو بنیادی عقائد ہیں، اللہ جل شانہ کے توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، ختم نبوت کا مسئلہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں، کیا عقیدہ ہے۔ جب صحیح عقیدہ معلوم ہوگا تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی غلط عقیدہ بیان کیا جائے گا تو آدمی سمجھے گا کہ یہ صحیح ہو، یہ غلط ہے۔ لیکن جس کا صفحہ علم خالی ہو، جس کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے، اس کے سامنے جب کوئی بات پہلے وہلے میں آئے گی اور کوئی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے گا اور اس کو غلط باتیں سمجھائی جائیں گی، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی تعلیم کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ میرے بیانات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کرنے چاہیے۔ میں ترتیب وار اشارتاً آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ بقدر ضرورت دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ یا تو آپ اس کو مدرسے میں داخل کریں، جہاں ابتدائی درجات کے اندر تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ اور عقائد سے متعلق کتابیں داخل نصاب ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے اور آپ نے اپنے بچے کو
کسی اسکول میں داخل کر دیا ہے، تو اب الحمدللہ مساجد کے اندر مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے امام مسجد ہونے کی حیثیت سے، عالم ہونے کی حیثیت سے، کہ کوئی مسجد ہماری مکتب سے خالی نہ ہو۔ ہر مسجد کے اندر دینی مکتب ہونا چاہیے، اور ایک مسجد سے اس مسجد کے جتنے پڑوس کے بچے ہیں ان بچوں اور چھوٹی بچیوں کو مسجد سے جوڑنا چاہیے، تاکہ کوئی بچہ یا کوئی بچی اسلامی دینی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، عقائد کو جانے، اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، قیامت کسے کہتے ہیں، تقدیر کسے کہتے ہیں، فرشتوں کے کیا معنی ہے، اور اسی طریقے سے جو ایمان مفصل کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو وہ جانیں، اور درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا اوپر پڑھے۔ تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ بہت ہی مفید رسالہ ہے۔ اگر کوئی اور کتاب میسر نہ ہو تو دینی تعلیم الاسلام ہی پڑھ کر سنایا جائے اور مکاتب کے اندر کو داخل کیا جائے۔ اور اب تو الحمدللہ بہت سے ادارے جو نظام چلا رہے ہیں مکاتب کا، جمعیت علماء ہند کی طرف سے دینی تعلیمی بورڈ کا ایک مستقل نصاب بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ادارے دینیات بمبئی والوں کا نظام چل رہا ہے، گجرات کے بہت سے حضرات ہیں، مخیر حضرات جو مکاتب چلا رہے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا نصاب بنا ہوا ہے۔ ان نصابوں کو مکاتب کے اندر پڑھایا جائے، تاکہ بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو جو اس کی تعلیم کا مرحلہ اوپر پہنچ رہا ہے دنیاوی تعلیم کا، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ ترقی کرے اور بنیادی عقائد سے، بنیادی مسائل سے وہ واقف ہو۔ تو ایک تو مکاتب کا نظام چلایا جائے، دوسرے ہر بچے کو مکتب کے اندر داخل کیا جائے، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف بچے کو مکتب بھیج کر اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح اسکول جانے کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کا بستہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کے پہنچانے کا بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے جو ضروری سامان ہیں، کاپی ہے، کتاب ہے، قلم ہے، اور جو بستے کے سامان ہیں ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مکتب سے متعلق جو ضروریات ان کی تکمیل کریں، ان کی حاضری کا اہتمام کریں۔ گھر آنے کے بعد ان سے پوچھیں کہ آج بچے تم نے کیا پڑھا ہے، پڑھ کر سناؤ۔ ان کے ذریعے سے ان کے بہن کو، ان کی ماں کو، گھر کے افراد کو بھی اس کا علم ہوگا۔ تو ایک تو مکاتب کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نوجوانوں کے اندر جو اپنی تعلیم ختم کر چکے ہیں یا اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب وہ مکتب میں پڑھنے کی عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام کیا جائے۔ تعلیم بالغہ کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم علماء کرام اور ائمہ اعظام اس کو نہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا، ہم سے کوئی درخواست کرے گا، ہم سے گزارش کی جائے گی، نہیں، عالم اور امام ہونے کی حیثیت سے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو ہم دیکھیں، اس کی ضرورت کو محسوس کریں، اور جتنی اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اپنی خدمات کو اس کے اندر پیش کریں۔ تو تعلیم بالغہ کا بھی انتظام ہونا چاہیے، ان کے سامنے بھی یہی کتابیں جو بنیادی عقائد سے متعلق ہے، بنیادی مسائل سے متعلق، ان کو پڑھ کر سنایا جائے۔ بڑوں کے اندر بھی نوجوانوں سے اوپر اٹھ کر ہمارے بہت سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، عقائد سے بھی بالکل نہ بدل۔ ابھی جو چند سال پہلے مظفر نگر کے علاقے میں زبردست قسم کا فساد ہوا اور بہت سے مسلمان اس کے اندر خانہ برباد ہو گئے، اجڑ گئے، تو لوگ ان کی آباد کاری کے لیے بستی بستی گھور رہے تھے، لوگوں کو ان کے ٹھکانوں کو پہنچا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک کیمپ کے اندر کچھ بوڑھے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ جانتے ہیں آپ کس کی امت میں ہیں؟ کہا ملائک سنگھ کی امت میں ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، عمر گزر گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، ایک بوڑھا مسلمان یہ نہیں جانتا کہ ہم کس کی امت میں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے نام کو نہیں جانتا۔ مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نائب مفتیُ عالم دیوبند سنا رہے تھے کہ ایک جگہ مجھ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ انتظامات میں دیر ہو رہی تھی،
تو نوشے سے میں نے ویسے پوچھ لیا کہ بھائی تم کلمہ جانتے ہو؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تو نہیں جانتا، مجھے کسی نے بتائی ہی نہیں۔ مسجد میں آئے نکاح پڑھانے کے لیے مسلمان کی حیثیت سے، وہ جانتا بھی نہیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے۔ آپ جائزہ لیں گے، گھروں میں گھسیں، معلومات کریں، تو ایک دو نہیں سینکڑوں افراد ایسے ملیں گے، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی ہمارے پاس ضرورت مند بن کر آئے گا تب ہم اس کی دینی ضرورت پوری کریں گے؟ نہیں، ہمیں جائزہ لینا ہے، ہمیں خود خبرگیری کرنی ہے، اپنی مسجد اور اپنے مدرسے کے اطراف کا جائزہ لیں، ان کی دینی حالت کا جائزہ لیں، ان کے معلومات کا جائزہ لیں، اور اپنے جتنی اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے کوشش کریں، محنت کریں اور لوگوں کو دین کے راستے پر لے آئیں۔ دارالعلوم کے اندر جو رابطہ مدارس اسلامیہ قائم ہے، اس کے صدر تھے سابق صدر حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب محترم دارالعلوم، جو دارالعلوم کا محترم ہوتا ہے وہ رابطے کا صدر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اہتمام میں تمام مربوط مدارس کے نام ایک سرکولر بھیجا تھا کہ تمام مدارس جو دارالعلوم کے رابطہ مدارس سے مربوط ہیں اپنے بجٹ کا 10واں حصہ مکاتب کے قیام پر ضرور خرچ کریں۔ پھر دارالعلوم کی مجلس شورا نے بھی اس کو منظوری دی، اور اب اس وقت میں اس پیغام کو عام کرنے کی اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ معاف فرمائیں ہمارے علماء کرام، لاکھوں لاکھ کا بجٹ خرچ ہوتا ہے عمارتیں بنانے کے اوپر، درسگاہیں تعمیر کرنے پر، مہمان خانہ سجانے کے اوپر، گاڑیاں خریدنے کے اوپر، لیکن مسجد کے پڑوس کے مکان کے اندر بچہ ایمان سے محروم ہے، دینی علم سے محروم ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی میں جو صفہ قائم ہوا تھا وہ کچا چبوترا تھا، لیکن اس کی روشنی پورے عالم کے اندر پھیلی۔ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے علاقے کی دینی ضرورت کے اوپر توجہ دیں۔ اگر اتنا ہی کر لیا جائے کہ اگر کسی مدرسے کا 10 لاکھ روپے کا بجٹ ہے سالانہ، وہ یہ طے کر لے کہ 1 لاکھ روپیہ سالانہ مجھ کو مکاتب کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہر مدرسے کے اطراف کے اندر مکاتب کا جال پھیل جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو مکاتب کا نظام قائم کیا جائے، ہر بچے کو مکتب سے جوڑا جائے اور تعلیم بالغہ کا انتظام کیا جائے۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی دینی تعلیم کا جال بچھایا جائے۔ چند مہینے پہلے دلی میں اوکھلا کے اندر ایک مسجد میں وہاں کے ذمہ داروں نے ایک اجتماع کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ 50 سے زیادہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ نام تو نکاح کا ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی 2 ہی صورت ہوگی، یا تو کوئی غیر مسلم نوجوان مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام کا اعلان کبھی نہیں کرتا، بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، یا ان سے کہا جاتا ہے تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے، میاں بیوی کے طور پر رہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، وہ زندگی بھر کی حرام کاری ہوتی ہے۔ وہاں پر انتظام یہ کیا مسجد کے ذمہ داروں نے کہ مسجد کے نچلے حصے میں مسجد محلے کے ائمہ اور علماء کو جمع کیا گیا، اور اوپر کی منزل میں اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو بلایا گیا، اور ان کو میرا بھی اس میں بیان ہوا تھا، ان کو متوجہ کیا گیا کہ بھائی اپنی ایمان کی فکر کرو اور اپنے ساتھ پڑھنے والی بچیوں کی ایمان کی فکر کرو، ان کو ایمان کی عظمت سمجھاؤ، ایمان کا مقام و مرتبہ بتاؤ، مسلمان ہونے کا مطلب بتاؤ، اور جو غیروں کے چنگل میں پھنسنے والی ہیں، جن کا تعلق اور جن کی آمد و رفت نشست و برخاست دوسروں کے ساتھ ہے، ان کے گھر والوں کو متوجہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے سرپرست حضرات وہ بھی اتنے بے فکر ہیں، بچی کسی غیر مرد کے ساتھ
آ جا رہی ہے، اسکوٹر پر اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہوٹل میں اس کے ساتھ چائے پی رہی ہے، کوئی نوجوان عالم اس سے گھر جا کر آہستہ سے کہتا ہے بھائی صاحب آپ کی بچی فلاں نوجوان کے ساتھ ہوٹل آ جا رہی ہے، کہتے آپ کو کیا فکر ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، اپنا بھلا برا خوب سمجھتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے اندر تو فکر مندی ہونی چاہیے، وہ بھی اس سلسلے میں غافل ہے، آوے کا آوا خراب ہے، ہر سطح کے اوپر اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے جن باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے، سب کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام، ائمہ اعظام ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان والے بھائیوں، بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے اندر ارتداد کا داخلہ روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے اندر شامل ہو جائیں، اور جہاں کوئی منظم کوشش نہیں ہو رہی ہے ائمہ کرام مل کر اور علماء کرام مل کر اس کی کوشش کریں۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے، آپ کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، آپ کا تعلق علماء بریلی سے ہے، آپ کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے، سب اپنی جگہ پر مسلک کا عمل اپنا آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، لیکن تاج ختم نبوت کی حفاظت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت نبی خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے، اس پہ اگر زد پڑتی ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا تو وہاں یہ کہنے کا موقع نہیں لگا کہ ہم تو فلاں عالم کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم اس مسئلے کے اندر اپنی جماعتی وابستگی سے بہت اوپر اٹھ کر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کریں، اور جس علاقے میں جو بھی محنت ہو رہی ہو اس میں سب کے سب مل کر کام کریں، کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کرے۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے ایک پیغام پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جس میں ان باتوں کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ درخواستیں کی گئی ہیں۔ سنیے، یہ کتاب، یہ پیغام تقسیم بھی ہوگا لوگوں کے درمیان، پہلے تقسیم کر دو بھائی، انتشار میں ایک ایک لیجئے، ایک ایک لیجئے۔ اچھا بھائی، اجلاس مکمل ہونے کے بعد علماء کرام یہاں آ کر مولانا ذیشان حیدر صاحب سے مواعظ ختم النبوت جس کا اجرا ہوا ہے وہ بھی لے لیں۔ پہلے میں پیغام پڑھ کر سناتا ہوں۔ حامدا و مسلم و مسلما اما بعد، مواعظ ختم نبوت کی اشاعت کے اس باسعادت موقع پر تمام فرزندان توحید کو عموماً اور وابستگان مسلک دیوبند کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو اپنے دل کی آواز اور حمیت دینی و غیرت ایمانی کا تقاضا سمجھتے ہوئے روح بعمل لانے کی مکمل کوشش فرمائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کئی جہاد سے اور بالخصوص دینی و ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزما اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ سے کفر و ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اعدائے دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ایمان و عقائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بند تیاری کر لی ہے۔ ویسے یہ دور پرآشوب قرب قیامت کا دور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق نت نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ہماری یہ دینی و منصبی ذمہ داری ہے کہ خیر الادیان اور خیر امت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ علماء حق اور خدا ترس بندوں ہی نے کیا ہے، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت مسلک دیوبند اور اہل سنت والجماعت سے ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کے تئیں ہمارا ایک باہمیت و شاندار ماضی ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے نامساعد اور ناموافق حالات میں بھی ہر باطل کے خلاف پورے جذبہ ایمانی و حمیت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر کام کیا ہے۔
اور اپنی ذمہ داری سے ذرہ برابر غفلت اور مداہنت نہیں برتی ہے، جس کے نتیجے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ستھرا دین اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رہ سکا۔ اس عظیم طائف منصورہ اور صالح جماعت سے ہمارا انتصاب اور وابستگی خدائے پاک کا ہم پر احسان عظیم ہے، لہذا اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنوں جیسے قادیانیت، شکیلیت، فیاضیت، غامدیت، انجینئر مرزا اور گوہر شاہیت وغیرہ وغیرہ کا بھرپور تعاقب کریں، جو انحاء عالم میں بھید بدل بدل کر دین مصطفیٰ اور حریم ختم نبوت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے گمراہ کن نظریات کو واشگاف کریں۔ ہماری نسبت ہمیں یہ آواز دے رہی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ صدیقی اینقص الدین وانا حی کا مزاج پیدا کرتے ہوئے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آزاد و عوارض، مشاغل و موانع حیات مستعار کا لازمہ ہے۔ اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عقائد ایمان کی حفاظت اور فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے مجتمع ہو جائیں۔ ہماری سرد مہری خدا نخواستہ ان رہزنان دین فتنوں کو ابھرنے کا موقع نہ دے، اس لیے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے جس پر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا، لہذا عقائد صحیحہ کی ترویج و اشاعت کو اپنی ذمہ داری اور دینی مصروفیت کا لازمی جز بنائیں۔ مکاتب و مدارس، مساجد و مجالس، اسی طرح اسکول و کالج، نیز خواتین کے اداروں اور گھروں میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب میں انفرادی و اجتماعی طور پر عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں، ہر فرد امت کو بیدار کریں۔ یہ وہ نازک وقت ہے کہ ہم نصرت خداوندی کا سہارا لیتے ہوئے انابت اللہ اور کامل توکل کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کو زندہ کریں۔ ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے، تنگی معاش کا گلہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور ارتداد کا سیلاب بڑھتا چلا گیا تو اسلامی تاریخ ہمیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی اور ہم آخرت کے جواب دہی سے بھی خود کو بچانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ الفت و چاہت اور حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ مگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور خود کو مسلمان بابر کرا کر اسلام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کو واشگاف کرنا اور ان سے دوری بنائے رکھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہوں، پوری انسانیت کے سامنے اپنے عقائد کی درستگی کے ساتھ اپنے عمل اور حسن کردار سے مذہب کی صحیح و پاکیزہ تصویر اور حقیقی تعارف پیش کریں، تاکہ جو لوگ اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ ہماری صف سے جدا ہو جائیں اور ان سے مذہب اسلام کی لا تعلقی کا اظہار ہو جائے۔ یہ میرا درد مندانہ پیغام ہے جو میرے دل کی آواز ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات عالم اسلام کے جس خطے میں بھی رہنے والے ہوں، میرے کلمات کو اپنے دل کی آواز سمجھ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میری اس آواز کو ہر فرد امت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات اس کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس طرح کا جہاں اجتماع ہوتا ہوا ہے وہاں کچھ عزائم کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، مکاتب کا قیام اس وقت بنیادی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات کے بتلائیں کہ اس علاقے کے اندر کتنے مکاتب قائم کریں گے؟ بھائی ہر تعلقہ کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کا اعلان کریں۔ جی مولانا فرمان ہے کہ مانوی شہر کے اندر 100 مکاتب قائم کریں گے۔ اور بتائیں کہاں پہ؟ شیموگا ضلع میں 300 مکاتب انشاءاللہ، اور نارائن پیٹ میں 100 مکاتب انشاءاللہ۔ اچھا اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے مسجد کے اندر جو مکتب قائم کر رہے ہیں
اسی کے ساتھ ساتھ جن کے گھروں میں گنجائش ہے، ہال وغیرہ ہے اور پردے کی رعایت کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا نظم ہو سکتا ہے تو نسوان کے بھی مکاتب قائم کریں، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی، بڑی بچیوں کے لیے بھی۔ آپ فرمائیں 300 مکاتب کہاں پہ؟ آپ 100؟ ارے بہت کم ہے بھائی، ہاں کم سے کم 100 سے نیچے کوئی گنتی ہی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، کرنول سے 500 کا اعلان فرما رہے ہیں، تمکور ضلعوں سے 300 کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کہاں سے؟ گلبرگہ ضلع میں 100 مکاتب، گلبرگہ ضلع میں 100 مکاتب، کہاں سے؟ ادونی سے 100 مکاتب ہے، الکل سے 100 مکاتب، ہمارے یادگیر کے 100 مکاتب، کہاں سے؟ اچھا گدوال سے 300 مکاتب انشاءاللہ، شورا پور سے 100 مکاتب، بಳ್ಳاری ضلع سے 300 مکاتب۔ اچھا یہ جو اعلان کرنے والے لوگ ان کا نام بھی تو معلوم ہونا چاہیے، ہوا میں گم نہ ہو جائے۔ سے اعلان کر دیا، ذمہ دار کون ہے؟ آپ ان کے نام بھی نوٹ کریں۔ یشونت نگر 100 مکاتب، کہاں سے؟ اشودھی نگر سے یشونت نگر 100 مکاتب، یشونت نگر میں 100 مکاتب، ہندوپور سے 100 مکاتب، ہندوپور سے مولانا مختار صاحب 100 مکاتب۔ بھائی تشریف رکھے، ابھی جماعت کا اعلان ہوگا نماز کا۔ مسکی سے 100 مکاتب۔ آپ فرمائیں قادیانیوں کا فتنہ بہت زور کر رہا ہے، مکاتب قائم کرے، کرنے لیکن 100 بتلا ہے جی۔ سیوی اور سے 200 مکاتب، آندھرا، کرناٹک، تمل ناڈو، تینوں صوبوں کے لوگ جہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ تلنگانہ بھی ہے، کیرالہ بھی ہے۔ اچھا ایک گزارش میں نے درمیان میں کی تھی، یہ مکاتب کا نظام اگر منظم مکاتب کی شکل میں چلے، جو جمعیت علماء ہند کا نظام چل رہا ہے جس میں ایک ڈریس بھی ہوتا ہے، نصاب بھی متعین ہے اور ان سے بچوں سے فیس لی جاتی ہے، تو وہ نظام مضبوط رہتا ہے۔ اپنے اپنے علاقے میں جمعیت علماء ہند کے جو ذمہ دار ہیں اور دینی تعلیم بورڈ اگر قائم ہو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ مساجد کو مکاتب قائم کریں تو انشاءاللہ اس میں استحکام ہوگا۔ اسکول میں بھی اسکولوں میں کیا نصاب؟ دینی نصاب کو شامل کیا جائے۔ جہاں اسکول میں مسلمانوں کا نظم ہے، با اختیار ہیں، اپنا اسکول چلاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے اسکول کے اندر بھی ابتدائی درجات میں دینی نصاب کو شامل کریں۔ گھر گھر میں نبوت کی گشتی مہم کا سلسلہ بھی علماء کرام کی نگرانی میں ایک محلے کی مسجد کے اطراف میں جتنی گلیاں ہیں اس میں گھر گھر جا کر ہماری طرف سے ہم 100 اسکولوں میں نظام قائم کریں گے۔ 100 اسکول مانا کہ 100 اسکولوں میں مکتب کا نظام قائم کرنے کو فرما رہے ہیں مولانا سبیل صاحب۔ بیجاپور سے 500 مکاتب کا اعلان ہو رہا ہے۔ خدا کرے یہ سارے اعلانات عملی شکل میں آ جائیں تو باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کہاں سے؟ دیکھیے یہ بتلا ہے علی گڑھ سے 100، بھائی عوام نہ لے اس کو، یہ صرف علماء کے لیے ہے۔ اور ایک نسخے سے زیادہ کوئی نہیں لے گا، یہ دیانت داری کا مسئلہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جب جتنا اعلان کیا کہ اس سے زیادہ لیں گے تو غلط ہوگا۔ یہ منگلور کے کچھ علاقوں میں گھر گھر جا کر کے دکان پہ جا کے ختم نبوت کے سوالات کرتے تھے، نبوت کے بارے میں بتاتے تھے، اسی میں بہت ساری باتیں ویسے علاقے میں مساجد جو ہے وہاں سے علماء کرام اپنے اطراف کی گلیوں میں گشتی مہم اگر چلائیں تو بڑا فائدہ ہے۔ بھائی یہ رائے آ رہی ہے
کہ علماء کرام اور ائمہ اعظام اپنے اپنے علاقے میں گشت کر کے جائزہ بھی لیں۔ ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور سے آہستہ آہستہ فتنہ پھیل رہا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع نہ ہو، تو جیسے بیماری پھیلتی ہے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو اپنے علاقے کے مکانات کا جائزہ لے کر اور لوگوں سے ملاقات کر کے صحیح عقائد سے واقف بھی کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کا اثر پہنچا اس کے دفعہ کی بھی کوشش کریں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے۔ جماعت کے جو احباب جس علاقے میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی تعاون لیا جائے، علاقائی مسلم تنظیمیں الگ الگ نام سے کام کرتی ہیں، ان سے بھی تعاون لیا جائے تاکہ کوئی تقسیم نہ بچے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ان اکابر علماء کرام کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اپنے مقام کے مقتدی ہیں، بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث سے محتمم ہیں، جن کا وقت لینے کے لیے لوگوں کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور ان اکابر کی آمد کی برکت سے اس اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے، اور یہ تمام حضرات سرپرستی فرمائیں ان کوششوں کی جو ان کے علاقے کے اندر کی جائیں، اپنے علاقے کے اساتذہ، ائمہ اور دیگر نوجوان علماء کو اپنے قریب کریں اور ان سے خدمت لیں اور ان کے کام